اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1981 کی 19 تاریخ ہے. درس قرآن کریم میں ہم نے سابقہ جمعے کو سورہ الشورى یعنی 42ویں سورت کی 23ویں آیت کا پہلا حصہ لیا تھا. اسی کا اگلا حصہ آج زیر درس ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک علم انگیز خبر. درس میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ الشورى کی 23ویں آیت ہمارے زیر درس تھی اور اس کا پہلا حصہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ پچھلے درس میں زیر غور آیا تھا. پورا درس اسی پہ صرف کیا گیا تھا. ملخص اس کا یہ تھا، قرآن کریم کی روح سے نسلی یا شخصی تعلقات یا رشتے یہ کوئی وزن نہیں رکھتے. قرآن کریم نے تقویٰ یعنی قرآنی قوانین کے مطابق زندگی کو ہی وجہ شرف اور باعث تکریم قرار دیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کسی خاص نسل سے پیوست ہو یا کوئی خاص شخصیت کے ساتھ اس کا ان کا رشتہ ہو. تو یہ چیز پچھلے درس میں آ گئی تھی اور کسی آیت کا اگلا حصہ ساتھ میں لا لیا جائے تو اس نے یہی بات صاف کر دی ہوئی ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو کوئی بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا اس کی زندگی میں حسن بڑھتا چلا جائے گا. وَمَن يَقْتَرِفْ جو کوئی بھی، تو گویا اس میں بھی تخصیص کوئی نہ رہی. سارے قرآن کریم میں یہ آپ دیکھیے گا آمنوا وعملوا الصالحات کی ہی ایک شرط ہے اور اس میں اس سے زیادہ کوئی اور خصوصیت نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ کہا کہ جو کوئی بھی حسنات کی زندگی بسر کرے گا اس کی زندگی کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی زندگی خوشگواریوں کی ہوگی، توازن کی ہوگی، حسین ہوگی. جو کوئی بھی ایسا کرے. ان اللہ غفور شکور. چھوٹی موٹی لفظوں کے نقصانات سے اس کی زندگی کے بڑے بڑے، جسے محاسن آپ کہتے ہیں، نیکیاں آپ کہتے ہیں، ان سے اس کا ادارہ ہو جائے گا. اور خدا تو بڑا ہی قدردان ہے. جو بھی حسنات ہوں گی ان کی وہ بڑی قدر کرتا ہے، وہ کسی کی طرف سے بھی. اگلی آیت ہے ہم یقولوا نفترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، یہ شخص معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ وحی مجھ پر خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے. یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بناوٹ ہے. کہا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم اس کے دل پر اس قسم کی مہر لگا دیتے کہ کوئی چیز نہ اس میں داخل ہو سکتی نہ اس میں سے باہر آ سکتی. ہمارے خلاف اگر اس قسم کا افتراء کیا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اگلا ٹکڑا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. یہ چیز یہی نہیں آئی، قرآن کریم کے دیگر مقامات میں بھی آئی ہے. عام الفاظ میں، عام ترجمے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے. باطل مٹ جاتا ہے، حق ثبت ہو جاتا ہے، اسٹیبلش ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. لیکن شرط ہے کہ کلمات ہی، قوانین خداوندی کی روح سے. یہ حق اور باطل کی کشمکش جیسے میں نے عرض کیا ہے کسی مقام پہ اس کا ذکر نہیں. ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں، اس میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے. یہ ہے 21/18 بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ
فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، ہم باطل کے سر پر حق کی ضرب لگاتے چلے جاتے ہیں، کہاں کہ یہ حق اس باطل کا بھینجا بھی توڑ دیتا ہے، سر توڑ دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں یَدْمَغُهُ ہے، دماغ توڑ دیتا ہے یہ اس کا، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ نہیں باقی رہتا۔ تو یہ جو کشمکش حق و باطل ہے، حق کے معنی ہی ہے حقیقت کا محسوس شکل میں سامنے آنا، یہ کوئی نظری بات نہیں، تجریدی بات نہیں، تھیوریٹیکل چیز نہیں، اکیڈیمک کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تو محسوس شکل میں سامنے آنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اب مغرب کی دنیا میں تو اتنی سی چیز کہہ لی اور اسے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم حق میں ہیں، اس لیے بہرحال ہم تو غالب ہی آئیں گے۔ یہ ٹکڑا بلکہ قرآن کا یہ جو ایک کلیہ ہے، بنیادی فنڈامنٹل فارمولہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش کا سلسلہ اس کائنات میں جاری ہے، یہ اتنی عظیم حقیقت قرآن نے بیان کی کہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، یہ جو فارمولہ یا کلیہ قرآن نے بیان کیا ہے، ہمارے دور کی ساری سائنٹیفک ریسرچز اس کی رہین کرم بنیاد اس کے اوپر ہے۔ یہ ساری تہذیب مغرب، یہ سارے نظام جو قائم ہو رہے ہیں غلط ہیں، صحیح ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن وہ اس کی بنیادیں یہی کلیہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مذہب پرست کے ذہن میں حقائق نہیں آیا کرتے، یہ جذبات ہوتے ہیں اس کے، ان حقائق کی روح سے یہ جو آپ کے ہاں ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء ہے، اس کی بنیاد اسی کے اوپر۔ ہمارے دور میں اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، یا واقع ہے بھی تحقیق جو ابتدا کی تھی، ڈارون نے ابتدا کی، اس نے یہ جو فزیکل لائف ہے، طبی زندگی جو ہے، انسانوں ہی کی نہیں، زندگی لائف جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے اس نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ زندگی کن مراحل میں سے گزر کے آگے بڑھتی ہوئی یہاں تک پہنچی۔ اولی جرثومہ حیات ایک ایسا پھل کہ جو نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ زندگی کی پہلی نمود اس سیل کے اندر ہوئی، اس سے پہلے نہ کوئی سائنسدان جا سکتا ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہ زندگی کیسے پیدا ہوئی۔ وہاں سے ریسرچ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی ریسرچ یہ تھی کہ ان مراحل میں جہاں سے جن سے یہ زندگی گزری، ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو قوتیں، تخریبی اور تعمیری قوتیں، یہ آپس میں باہم دیگر کشمکش کے اندر رہی۔ یہ زندگی کی پوری کہانی داستان اس کشمکش کی داستان ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ موضوع بھی بڑا ٹیکنیکل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ کہ جس شکل میں بھی زندگی تھی اس کو وہ اسپیشیز یا نو کہہ کے پکارتا ہے، اس میں اگر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ تخریبی عناصر یا قوتوں کا مقابلہ کرتی تو وہ آگے بڑھ گئی۔ اگر اس میں اتنی قوت نہیں تھی، تخریبی قوتیں غالب آ گئیں، تو یا تو وہ وہی ختم ہو گئی، فنا ہو گئی۔ یہ فاسلز وہ فاسلائز ہوئی، یعنی پرانے کھدائیوں میں برفوں کے نیچے، چٹانوں کے نیچے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے جانوروں کے جو پیکر نظر آتے ہیں، ہڈیوں کے پنجر نظر آتے ہیں جو کھدائیوں میں آ رہے ہیں، یہ زندگی وہ تھی جو ایک مقام پہ جامد ہو گئی، منجمد ہو گئی، آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ تقریبی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور جو نو مقابلہ کر سکی وہ آگے بڑھ گئی۔ تو گویا سلسلہ یہ رہا، جو آگے بڑھی تھی اس میں زندہ رہنے کی، آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی، یہ حق تھا جو آگے بڑھا ہے، جو غالب آیا ہے۔
تخریبی قوتیں باطل تھیں جو مغلوب ہو گئیں، دب گئیں، آگے نہیں بڑھ سکتی، اور یہ سلسلہ جاری رہا کروڑوں سال۔ یہ ٹکراؤ مسلسل ساری کائنات اور بل زندگی جو ہے اس کی پوری داستان اسی ٹکراؤ کی داستان ہے، تخریبی اور تعمیری قوتوں کے ٹکراؤ کی داستان ہے۔ اور یہ پوری تحقیق جو کی اس میں اس نے کہا یہ کہ ہر مقام پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ جسے ہم حق کہہ کے پکارتے ہیں نا، وہ اس کو تعمیری قوتیں کہتے ہیں یہ لوگ، اور یہی معنی بھی ہیں حق۔ نے کہا کہ یہ ساری داستان ہماری تحقیق کا ماحصل یہ ہے کہ یہ حق جسے ہم کہتے ہیں تعمیری قوتیں ہیں، ٹکراؤ میں غالب آتی ہیں، تخریبی قوتیں جو ہیں مغلوب ہو جاتی ہیں، اور زندگی اپنی ارتقائی منزل میں ایک قدم آگے بڑھا۔ ڈارون نے تو کبھی زندگی کے متعلق یہ کہا، اس نے ابتدا کی تھی، بعد کے ریسرچ کرنے والوں نے اس میں بڑی ترمیمات بھی کی، بڑی اصلاحات بھی کی، لیکن بہرحال آغاز اس کا یہیں سے ہوا، اور یہ کلیہ جو ہے ارتقاء کا یہ اب تک ثبت ہے، ثابت ہے، اس کے مطابق ریسرچز ہو رہی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات جو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق، یہ محض کوئی ذہنی نظری سی چیز نہیں ہے جو اس نے کہہ دی اور ہم نے کہا کہ ہم حق پہ ہیں، یہ ہندو باطل پہ ہیں، بس وہ تو مٹ جائیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے۔ یہ بات یہ نہیں ہے، یہ تو بہت عظیم ایک حقیقت ہے جو قرآن بیان کر گیا ہے، کارگاہ کائنات کی لائف یا زندگی کی پوری کشمکش۔ چنانچہ ڈارون نے تو صرف طبی طور پر لائف کے متعلق یہ تحقیق کی، آگے بڑھے ہیگل نے یہ نظریہ پیش کیا کہ طویل زندگی کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ آئیڈیاز، تصورات، جسے کلمات کہتا ہے قرآن، یہ کشمکش آئیڈیاز کی ہے جو کائنات میں جائے، انسانی زندگی میں کم از کم یہ جاری ہے۔ ایک آئیڈیا جس کا نتیجہ تخریبی ہوتا ہے، ایک آئیڈیا جس کا نتیجہ تعمیری ہوتا ہے، ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ڈائلیکٹک جس کو کہا ہے انہوں نے۔ اس ٹکراؤ میں تخریبی نظریہ حیات کو شکست ہوتی ہے، تعمیری نظریہ حیات غالب آتا ہے، اور اس کے بعد یہ نظریہ جو غالب آتا ہے پہلے سے زیادہ نکھرا ہوا، ستھرا، صاف، شفاف آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ ہیگل کی ساری تحقیق بہت بڑا فلاسفر ہے، وہ اسی پہ مبنی ہے، سائنس آف ہسٹری سے وہ کہتا ہے۔ سائنس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو سسٹمیٹیکلی ایک طریق کے مطابق آگے بڑھتی جائے جو چیز۔ تو ہم لوگ تو عام طور پر ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہسٹری یعنی ہسٹری اور سائنس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ کیا ہے، سائنس آف ہسٹری جو ہے یہ بڑی اہم چیز، اور اس نے یہی ثابت کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے یہ جو 4 لفظ آتے ہیں اور 2-4 کئی مقامات میں آتے ہیں، تو آپ غور کیجئے یہ کتنی بڑی عظیم حقیقت لیے ہوئے ہیں اپنے اندر، اور کہاں سے ان کے حقیقت ہونے کی شہادتیں مل رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آئیڈیاز ہو، اس نے بھی تصوراتی یا نظریاتی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا۔ کسی کا شاگرد مارکس تھا، اس نے کہا کہ یہ کلیہ تو درست ہے کہ ٹکراؤ ہوتا ہے تعمیری اور تخریبی قوتوں کا، لیکن یہ ٹکراؤ میں آئیڈیاز میں نہیں ہوتا، جو سسٹم آف لیونگ یا نظام زندگی قائم ہوتا ہے یہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس میں جس نظام یا جس سسٹم میں ما ينفع الناس، عجیب باتیں عزیزان من، یہ چیز جو کہی گئی ہے ان لوگوں نے، ایسے مقامات آتے ہیں نظر آتا ہے جیسے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ جہاں تک مارکس کا تعلق ہے مجھے یہ شہادت نہیں ملی کہ قرآن اس کے سامنے اس شکل میں ہو۔
لیکن وہ قرآن الفاظ میں نہ بھی ہو تو اس کے حقائق تو اب کائنات کی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ جو اس کے نزدیک جسے حق کہا گیا ہے تعمیری قوت، اس نے کہا تھا ما ينفع الناس، اور یہ قرآن کی آیت ہے جس نظام میں الناس نو انسانی کی منفعت پوشیدہ ہوگی اس کو بقا ہوگی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے وَيَمْ کو فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. اس نے کہا کہ یہ کشمکش ہوتی چلی آ رہی. ہر نظام جو انسانیت کی تقریب کے باعث ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، شکست کھائے گا. اور ما ينفع الناس کا نظام جو نو انسانی کے لیے منفعت بخش ہوگا وہ غالب آئے گا، وہ آگے بڑھے گا. یہ ہیگل سے ایک قدم آگے بڑھا. اس نے آئیڈیاز نہیں بلکہ محسوس اور مری نظام زندگی جو تھا اس کو سامنے یہ شخص لایا. قرآن میں ہم چاہتے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب چیز پیش کرتا. وہ آئیڈیاز کو بھی نہیں چھوڑتا، نظام کو بھی نہیں چھوڑتا. وہ کہتا یہ ہے کہ ہر نظام کسی نہ کسی آئیڈیا کے اوپر متشکل ہوتا ہے. نظام کی بنیاد ہوتی ہے ایک آئیڈیا یا ایک تصور یا ایک ایمان. قرآن نے کہا کہ وہ ہیگل والی بات بھی ہوتی. بنیاد تو آئیڈیا کے اوپر کلمات سے ہوتی ہے. اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان نام ہے چند بنیادی نظریات یا آئیڈیاز کی صداقت پر یقین. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف آئیڈیاز اگر تھیوریٹیکلی نظری طور پر رہیں تو یہ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتے. ان آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر جو نظام اٹھتا ہے وہ نظام اپنے نتائج پیدا کرتا ہے اور وہ نتائج اس کی شہادت ہوتے ہیں کہ یہ نظام حق پر مبنی ہے. تو گویا قرآن نے آئیڈیا اور نظام دونوں کا امتزاج پہلے جن سے پیش کیا. یہ دونوں الگ الگ تھے. ہیگل صرف آئیڈیا کو لے چلا، مارکس نے نظام کو لیا. ہیگل کا فلسفہ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ وہیں جامد ہو کے ختم ہو گیا. مارکس بھی آگے نہیں چل سکا کہ وہ آئیڈیاز تھے نظام کے بغیر، یہ نظام تھا آئیڈیاز کے بغیر. قرآن نے ایک نظام دیا جو آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر استوار ہوتا ہے. آئیڈیاز اس کے غیر متبدل، مستقل، ہمیشہ ابدی رہنے والے اور حقیقت پر مبنی اور ان کے اوپر اٹھا ہوا ایک نظام. یہی اسی آیت میں آپ دیکھیے یَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِکلماتِہ یہاں اضافہ ہے. حق کا نظام خدائی آئیڈیاز یا نظریات یا کلمات کے اوپر جو متفرع ہوتا ہے وہ ہے جس کے حق میں جسے یہ حق پہنچتا ہے یا جس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ باقی رہے. بے کلماتہ ہی اور کلمہ تو سمت کلمہ تو ربے کا سکھوں واضح لا تبدیلا دے کلمات اور وہی چیز ہے کہ جس کو وہ آئیڈیاز کہتے ہیں، یہ نظریات کہتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر ایک نظام قائم جو ایک محسوس شکل اختیار کر لیتا ہے جسے حق یا حقیقت کہا جاتا ہے، اسے دین کہتے ہیں. اب بات چلی کہ یہ جو قرآن نے حقیقت بیان کی ہے کہ حق غالب آتا ہے، باطل مغلوب ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے آگے؟ اب خود چلتا ہے، چلانا پڑتا ہے. اور آج کے دور میں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو پھر یہ کہتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہا ہے. انہی لوگوں کی جو سائنٹیفک ریسرچ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایوولوشن یا سلسلہ ارتقاء جو اس طرح سے چلا آ رہا ہے اس کی دو شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک کو نیچرل ایوولوشن کہتے ہیں، یعنی وہ ایک کڑی کے ساتھ دوسری کے ساتھ تیسری مسلسل چلی آتی ہے. لیکن اس میں ایک منزل سے دوسری منزل میں جب پہنچتی ہے زندگی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے. جیسا قرآن نے کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار سے ہزار سال کا، 50,000 سال کا. یہ دن یہی مناظر کے ٹکڑے ہیں جن میں سے یہ ارتقاء کی نظریے کی آگے بڑھتی ہے زندگی. نیچرل انہوں نے کہا کہ ایک تو طریق یہ ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک ایمرجنٹ ایوولوشن ہے. وہ کہتے ہیں اس کے متعلق تحقیق تو نہیں ہم کر سکے، ہماری گویا
تحقیق کی گرفت میں یہ چیز ابھی نہیں آئی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ ایک نو درمیان کی کئی کڑیاں پھاند کر جو مسافت اس نے 1000 سال یا 50,000 سال میں طے کرنی تھی وہ چند دنوں میں طے کر کے آگے جا پہنچی. اسے وہ ایمرجنٹ ایوولوشن کہتے ہیں. ہنگامی یا سجائی ترجمہ اس کا تو کیا کیا جائے. ہمارے ہاں بھی سرچ ہوئی تھی اس کے اوپر. ابن مصطفیٰ وغیرہ نے ان کے ہاں ایک اصطلاح تھی سفرہ جس کو وہ کہتے تھے. اس کے معنی جم کر جانا تصور تھا ان کے ہاں بھی. تو یہ وہ مسافت جو بحالت دیگر سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد طے ہونی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں طے ہو جاتی ہے. قرآن کریم نے اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ حق و باطل کی کشمکش کا مارکا جو ہے اگر اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ہماری ملائکہ کی قوتیں یہ جو زندگی کے تقاضے ہیں کائناتی قوتیں ان کے زور پہ یہ آگے چلے تو پھر ایک ایک دن 1000,000 سال کا 50,000 سال کا ہوتا ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے اس طرح بھی جاری رہتا ہے. اور یہ ایک عجیب اور چیز ہے جو تاریخ کا دوسرا میدان ہے جس میں یہ آتی ہے جس میں توینبی نے لکھی ہے 13 جلد اس نظریے کے ماتحت کہ صحیح آئیڈیا جو ہیں وہ کس طرح سے ٹریول کرتے ہیں. اور چھوٹی سی کتاب جو ہے وائٹ ہیڈ کی تھی وہ غریب لوگ ہیں ایڈونچر آف آئیڈیاز کہ یہ کس طرح سے آج خود ٹریول کرتے رہتے ہیں. اور وہ طریق ہوتا ہے عقل انسانی کا ٹرائل اینڈ ایرر کا. وہ خود ایک عمل ایک راستہ ایک پروگرام تجویز کرتی ہے. کچھ عرصے تک اس کے اوپر چلتی ہے آگے چل کے دیکھتی ہے کہ وہ ناکام رہا اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ دیتی ہے. پھر ایک دوسرا راہ عمل اختیار کرتا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں وہ. اس طرح سے سینکڑوں قسم کے نقصانات اٹھا کر جیسا میں کہا کرتا ہوں ہڈیاں توڑوا کر آگ کی کھندکیں پھاند کر اس میں سے وہ جو ملائکہ نے کہا تھا وجب تو کھل ہر دے وجب سے کچھ دماغ کہ یہ تو زمین میں فساد انگیزیاں کرے گا منگریزیاں کرے گا. اور کہا تھا جواب ملا تھا کہ انی عالم و مالا تعلمون ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کو اگر اعلیٰ حال ہی عقل کے تجرباتی طریق پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس طرح سے ٹرائل اور ایرر کی روح سے ٹھوکریں کھاتی ہڈیاں توڑواتی آگے جاتی ہے اور آخر نمبر پہنچ جاتی ہے حقیقت کے اوپر. عرصہ بھی لمبا لگتا ہے. انسانیت بے حد مشکلوں میں سے گزرتا ہے. اور قرآن نے کہا کہ اگر اسے قرآن کے دیے ہوئے ابدی اصولوں کی روشنی میں ایک نظام آپ قائم کریں گے تو وہ سالوں کی مسافت دنوں میں طے کر جائے گا. تو کوئی جماعت اگر اٹھ کھڑی ہوگی تو اس کے دست و بازو کی قوت سے یہی فارمولہ یہی نظریہ یہی آئیڈیا وہ سینکڑوں سال کی مسافت دنوں کے اندر طے کر جائیں گے. یہ ایمرجنٹ ایوولوشن ہنگامی ایوولوشن جسے آپ کہتے ہیں. دین کی تاریخ وہ تو خیر حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی جو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے شروع ہوئی. یہ اسی طرح سے آئیڈیا کی کشمکش چلی آ رہی تھی. قرآن کی طرف سے ابدی خدا کی طرف سے ابدی حقائق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ایک جماعت تیار کی. وہ جماعت دست و بازو بنی حق کے غالب آنے کے پروگرام کے لیے وہ تھی. اور وہ جو قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بدر کے میدان میں تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے. یہ جماعت وہ کام کر رہی تھی جو اس کے بغیر خدا کی کائناتی قوتیں اس طریق سے غیر محسوس طور پر کرتی چلی آ رہی. انہوں نے چند دنوں میں وہ مناظر طے کر کے دکھا دیے جو اس کے بغیر ہزاروں سال کے اندر جا کر طے ہونے. یہ ایمرجنٹ ایوولوشن تھی. یہ ہوئی کچھ عرصے کے بعد یہ جماعت یوں نہ رہی. میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہوا.
لیکن بہرحال نہ رہی. بظاہر یہ نظر آیا سطحی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ اسلام تو ختم ہو گیا اس دور کے بعد. وہ یہ ختم نہیں ہو گیا، وہ ایمرجنٹ ایوولوشن جو تھی پھر نیچرل ایوولوشن میں بدل گئی. اس 1000 سال کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ ہماری تو نگاہ اس طرف نہیں جاتی. یہ پھر مغرب ہی کے ایسے موقف ہیں، ایسے تحقیق کرنے والے، اکتشافات کرنے والے، وہ اس چیز کے لیے انہوں نے تحقیقات کی تاریخی، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غیر محسوس طور پر انسان انہیں راستوں کی طرف آ رہا ہے جو اسلام نے 1400 سال پیشتر دنیا کو دیے. میرا ایک مختصر سا مضمون ہے، کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ اس میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ یہ کون سے تصورات تھے قرآن کے دیے ہوئے جو ہمارے سامنے تو کچھ عرصے کے بعد ہماری نگاہوں سے تو گم ہو گئے، لیکن وہ زمانے کے تقاضے یا کائناتی قوتوں کی روح سے غیر محسوس طور پر آگے چلتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ قوتیں جو مغرب کے محققین ہیں، قوتیں نہیں بلکہ وہاں کے یہ تحقیقات کرنے والے جو ہیں، وہ اس کو بھانپ رہے ہیں کہ یہ وہی ایڈونچر آف آئیڈیاز ہے جو اس رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. حق غالب آتا چلا جا رہا ہے، باطل مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کشمکش جو ہے، میں نے عرض کیا اقبال کو فطرت نے یہ انداز اچھا کیا، اتنا مشکل موضوع، اتنا سائنٹیفک سبجیکٹ، اور اس کو اس قسم کی شعریت میں بیان کرنا کہ خالص شعریت کے معیار پہ بھی دیکھا جائے تو بلند ترین مقام حاصل ہوتا ہے. دیکھیے وہ کس انداز میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں. بانگ درا کی ایک نظم ہے، ارتقا ہی اس کا عنوان ہے تو بڑی مشکل لیکن بڑی خوبصورت بات. انہوں نے یہی بیان کرنی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش، تقریب و تعمیر کی تصادمت یہ چلی آ رہی ہے شروع سے آخر تک، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیزہ کار جنگ آپس میں ہوتی چلی آ رہی ہے، کشمکش ہوتی چلی آ رہی ہے. کس چیز کی؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہی کشمکش ہے. زندگی، لائف جو ہے وہ کس طرح سے اس کشمکش کے اندر اپنے زور دروغ سے فائٹ کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی ہے ارتقا کی منزل میں. حیات شولہ مزاجو غیور و شور انگیز، سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی. صدر اس کی سرشت میں ہے، اسی صدر سے ہی آگے بڑھتی ہے، زندہ رہتی ہے، آگے بڑھتی ہے. اور پھر اس کی مثالیں سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی، ہزار مرحلہ آئے فغان نیم شبی. اور کشاکش زم و گرما، سردی اور گرمی، زم اور گرما، تپو کراش و خراش. یہ اتنی بڑی کشاکش کس چیز کی؟ یہ جو شیشہ بنتا ہے، آئینہ بنتا ہے، یہ ریت ہوتی ہے، وہ مختلف بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ صفا ہوتا ہوتا آئینہ بن جاتا ہے. اس لیے وہ کیا کہتا ہے اقبال، کشاکش زمو گرما تپو کراش و خراش، خاک تیرا درو صابہ شیشہ حلبی. عام طور پہ مشہور ہے کہ ایک بہار کے موسم میں ایک بوند پانی کی گرتی ہے، سیپ اس کو منہ کھول کے اپنے بطن میں لے لیتی ہے اور اس کے اندر آہستہ آہستہ اس کی پرورش ہوتی ہے. اسے قطرہ نیسان کہتے ہیں. نیسان موسم بہار کا نام ہے. اور وہ جو اس کے اندر موتی ہے، آہستہ آہستہ وہ گوہر بنتا ہے. مقام بستو شکستو فشارو سوزو کشید، میان قطرہ نیسان آتش عنبی. نہیں، انہوں نے موتی کی طرف وہ نہیں لے کے گئے، شراب کی طرف لے کے آئے. شاعری میں
میں دوسری تشریح کی طرف آ جاؤں. وہ جو تھا نا کہ وہ قطرہ نیسا ان تمام اضطراب انگیزیوں اور تلاطم خیزیوں کے اولے کھاتا ہوا آخر میں گوہر بنتا ہے. یہ تو غالب نے یہ کہا ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے سے گوہر ہونے تک. انہوں نے تشبیہ دی ہے قطرہ نیسا اور شراب جو بنتی ہے اس میں اسے کن بھٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اسی کشاکش ہم سے زندہ ہیں اقوام. یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی. اور آخری شعر فارسی کا یہ وہ بات آ گئی، مغاں کے دانہ انگور آب می سازند. یہ شراب بنانے والے انگور کے دانے کو جو شراب میں تبدیل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ستارہ می شکنم، ستارہ توڑتے ہیں، آفتاب می سازند، اور اس کا سورج بنا دیتے ہیں. یہ ہے پہلی منزل میں جو اس کی شکست ہوتی ہے، اس میں سے ابھر کے جب یہ زندگی آگے بڑھتی ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ حسین، کہیں زیادہ خوشگوار بن کے نکلتی ہے. لیکن ہے یہ کشاکش ہم کسی کا تقاضا. قرآن نے جو کہا تھا کہ حق اور باطل، حق باطل کے سر کے اوپر تھوڑے کی ضربے لگاتا چلا جاتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے اس کا ساتھ. اور اس کشمکش میں اور اس کشاکش کے اندر حق بلاخر غالب آتا ہے. تنہا چھوڑ دیا ہے تو ہزاروں لاکھوں سال کے بعد تمہارے دست و بازو اس کی مدد کے لیے اٹھے ہیں تو چند دنوں کے اندر. لیکن بات آخر میں وہی ہوگی کہ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ. ہوگا یہی، زود ہو یا بدیر ہو. یہ ہے ابدی حقیقت جسے قرآن نے بیان کیا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے اس وقت تک کی زمانے، ہمارے زمانے کی بھی سائنٹیفک تحقیقات اسی کی فرح کو بیان کر رہے ہیں، اسی کی تفاصیل کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ پھر بات ہوگی کہ آگے جا کے ہوتا کیا ہے. وہ دین ہے ابدی نظریات کے اوپر ایک مخصوص نظام قائم کر کے اس کے خوشگوار نتائج سے اس کی شہادت پیش کرنا حق ہونے کی دین ہوتا ہے. اس میں بڑی کشمکش اور کشاکش ہوتی ہے. اس چیز میں کشمکش مفادات میں، اغراض میں، مصلحتوں میں، انسانی جذبات میں. حق کا تقاضا منفعت عامہ نو انسانی کی منفعت ہوتا ہے. افراد کا تقاضا اپنے ذاتی اغراض اور ذاتی منافع ہوتے ہیں. ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کے بعد باطل کرتا کیا ہے؟ اس کی بھی ہمارے دور کے یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس کی بڑی تحقیق کی. اور میں عام طور پہ ایرک فرام کا تو حوالہ دیا کرتا ہوں. وہ کہتا یہ ہے کہ باطل کبھی بے نقاب سامنے نہیں آتا. اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کا نقاب اوڑھ لیتے. ان کی تحقیق یہ ہے، اور ہمارا تو زندگی کا تجربہ یہ ہو گیا اس قوم کا، کہ الدین جب وہ جماعت نہیں رہتی، یہ وہ رفتار اس کی آ جاتی ہے کائناتی. مذہب آتا ہے باطل جس کو کہتے ہیں، مذہب باطل ہوتا ہے، حق دین ہوتا ہے. مذہب آتا ہے لیکن دین کا نقاب ہو. تمام اصطلاحات وہی، تصورات وہی، نظریات وہی، رسومات وہی، سب کچھ دین کی ہے، لیکن یہ سارا نقاب ہوتا ہے. اس کی حقیقت جو ہے وہ باطل کی ہوتی ہے. جب یہ باطل آہستہ آہستہ عام ہو جائے تو وہ معاشرے کا ایک رہن سہن یا چلن بن جاتا ہے. پورا معاشرہ اسی کو حق سمجھنے لگ جاتا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے، معاشرہ اپنے اس باطل کے سباب کے لیے کچھ حربے اختیار کرتا ہے. قرآن کریم میں 17/64 وہ جیسے ایک مقابل میں کھڑے ہیں خدا اور ابلیس کا. یہاں ابلیس یہ چیز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس مٹی کے مادوں کو سر پہ تو چڑھا رکھا ہے،
ذرا اس کو اتاریے زمین پہ اور مجھے دیجیے اجازت، اور پھر دیکھیے تماشا کہ میں اسے کس طرح سگنی کا ناچ نہیں نچاتا۔ کہا تم دیکھو اس کو چھوڑ کے میں کس طرح اس کا وہ اثر نہیں کرتا، اور اس کے لیے میرے پاس بہت حربے ہیں، بہت ٹیکنیک ہیں۔ میں نے استطاعت امین ہوں بے سوتے کا واجب علیہم بخیلے کا، یہ فوج کشی بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے۔ شارکم فی الاموال، ان کی مال و دولت کے اندر شرکت کر لینا، حرام ہی حرام میں لاتے چلے جانا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اولاد ان کی اولاد کا بیڑا غرق کر دینا، تعلیم غلط دے کر، یہ بھی میرا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ اس نے بتایا دکھاوتے کا کہ اس کا کیا ہے، میں تو محض آواز سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ابلیس محض آواز سے کس طرح سے مار دیتا ہے۔ اس دور میں عزیزان من بات سمجھ میں آئی۔ یہ جتنے آلات ابلاغ ہیں، یہ آپ کے ریڈیو، یہ آپ کے ٹی وی، یہ کیسٹ، یہ جتنی بھی آوازیں نکل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس قدر باطل کی پبلسٹی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ انسانی ذہن مغلوب ہو جاتا ہے مسلسل۔ کبھی اس ٹیکنیک کو دیکھیے گا جو شام کو ٹی وی کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس ہوتے، اشتہارات، کئی دفعہ یہ بچے پوچھتے ہیں صاحب کہ اس سے پتہ نہیں 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے اتنے 1000 روپیہ ہوتا ہے اس کا، کہ یہ لوگ، یہ بات تو وہ اتنی سی ہے، کوئی ایک سگریٹ والا ہے وہ دیتا ہے، وہ 5 سواری والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اشتہار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اور وہ اتنا تسلسل سے آتا ہے، تسلسل سے آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، دسوتے کا ابلیس کی ٹیکنیک ہے یہ۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں کسی چیز کا بھی اشتہار اگر آئے گا تو آپ کے نرد، آپ کے اعصاب اس کا مقابلہ کر رہے ہوں، نہیں یہ اشتہاری چیز ہے، یہ ایسی بار بار آئے گا، بار بار تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی آپ کی اس کے ساتھ، آہستہ 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 آہستہ، تو اس تسلسل سے، اس زور سے وہ اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے گا کہ آپ ایک دن کی دن کر جائیں گے اور جا کے وہ چیز خرید لیں گے، بغیر دیکھے، بغیر پتہ لیے کہ واقعی وہ ایسی مفید بھی ہے جیسی کہا جا رہا ہے، شکست تسلیم کر لیں گے۔ یعنی اگر یہ ذہن شکست تسلیم نہ کرے تو وہ ایڈورٹیزمنٹ ان کی مت ماری ہوئی ہے، کتنا روپیہ خرچ کریں، ان کا کاروبار جو ہے اس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ پھیل کیسے رہا ہوتا ہے، یہ لوگ پہلے تجربہ نہیں کرتے ان چیزوں کا کہ واقعی وہ ایسی ہیں اور مفید ہیں تو خریدا جائے، شکست کھا جاتا ہے ذہن انسان کا۔ بڑا کامیاب حربہ ہے ابلیس کا، اور یہ تو میں نے مثال محسوس چیزوں کی دی ہے۔ یہ جو آئیڈیاز ہیں، تصورات ہیں، اعتقادات ہیں زندگی کے، مذہب اپنی ان چیزوں کو ان ذرائع سے پھیلاتا ہے اور اتنا عام کرتا ہے، ہجوم سے عام کرتا ہے کہ انسان کے عذاب شکست قبول کر دیتے ہیں۔ اتنی قوت نہیں ہوتی ان کے اندر کہ وہ طے ہم مقابلہ کریں، اتنی بڑی یورش کا مقابلہ کریں۔ یعنی میں نے دیکھا یہ کہ جس قدر پبلسٹی کے ذرائع مذہب کے پاس ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی حکومت کے پاس نہیں ہوتے۔ یہ ایک فیصلہ دے دیا عدالت نے، رجم یا سنساری کی سزا اسلام کے خلاف ہے، وفاقی شرعی عدالت کو حکومت کی قرآن کے خلاف ہے۔ مذہب کو یہ سنی ختم کہ کوئی چیز، ان کی کوئی چیز جو ہے اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ باطل ہے، یہی کیوں نہ کہا جائے کہ قرآن کے خلاف ہے، تسلیم نہیں کرتی۔ کیا ہوا اس کے خلاف؟ یعنی ایک جگہ سے فیصلہ ہوا کہ اگلے جمعے یا فلاں جمعے کو ہر مسجد میں جمعے کے خطبے میں
ان کو کنڈیم کیا جائے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا. آپ ذرا سوچیے صحیح, ہر مسجد میں, ملک کی ہر مسجد میں ایک حکومت پاکستان کو ایک 10 حکومتیں بھی ملا ہے نا, ان کے لیے مراکز پبلسٹی کے اتنے نہیں ہیں جتنے یہ ایک آواز میں پیدا کیے ہر مسجد میں جمعے کے خطبے کے بعد, اور بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے. اب وہ جو جمعے کے سامعین ہوتے ہیں, پہلی شرط وہاں یہ ہوتی ہے کہ خطبہ خاموشی سے سننا ہے, بولنا نہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. کس طرح سے موثر کیے چلے جاتے ہیں آپ. جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو اللہ اکبر کر کے نماز شروع ہو جاتی ہے قصہ پر. یہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کرتا ہے ذہنوں کو معروف. اگر کوئی اس میں ہمت کرتا ہے کہ باطل کے خلاف یا حق کے حق میں آواز اٹھانے کو, تو اس کے لیے ان کے پاس بڑے کامیاب دھربے ہوتے ہیں. سائیکولوجیکلی جو وہ چیز ہے جس کا حربہ کہا جاتا ہے وہ ہے فیئر, خوف. قرآن میں ہے ابلیس کے یہ حربے میں کہ وہ جب ان پبلسٹی کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ کہیں تھوڑی سی چوک رہ گئی ہے یا تھوڑا سا خلا رہ گیا ہے تو اس کو وہ پورا کرتا ہے خوف کے ذریعے سے. 3/174 فیئر, ڈر کس چیز کا؟ عام طور پہ کہا جائے گا کہ میں ہر قسم کی صعوبت اور مصیبت اور مشقت اور برداشت کرنے کو تیار ہوں, میں جان بھی دینے کو تیار ہوں. یہ نہیں ہوتا. فیئر ایک اور چیز ہوتی ہے ان کی. آپ کو پتا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے, مدین و طبع ہے, یہ دوسروں کے ساتھ مل کے رہنے والا ہے. سنگین ترین سزا اس کے لیے ہوتی ہے قید تنہائی. قید بھی کوئی کم صعوبت امیز سزا نہیں ہوتی, لیکن جیل خانے کے اندر پھر قید تنہائی. چیخ اٹھتا ہے بڑے سے بڑا سخت جان مجرم, تنہائی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حق کی آواز بلند کرنے والا, یا یوں کہیے ان کے خلاف کوئی بات کہنے والا, اس کے ساتھ ایک لیبل لگا دیتے ہیں اور اس لیبل کی بنا پر یہ اس کو معاشرے میں سے آئسولیٹ کر دیتے ہیں, الگ, منکر حدیث ہے. صرف اتنا, ہر شخص محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں, یہ کچھ اور ہے. وہ خود محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میں اس معاشرے میں سے نہیں ہوں, میں تو الگ ہوں. تنہائی, آئسولیشن. پہلی دفعہ جب انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تو ایک معتزلہ انہوں نے لفظ اعتزال کے معنی ادا کیا ہوا, بہت بڑی حق کی آواز تھی جو انہوں نے اٹھائی. انہوں نے کہا تھا کہ دین نام ہے قرآن کے ادبی حقائق اور انسانی عقل کا, اسے برداشت کیسے کر سکتے؟ عباسیوں کا زمانہ تھا, تھیوکریسی زوروں پہ بھی تھی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یعنی اس کو فرقے کا نام ہی معتزلہ رکھا ہوا, اعتزال کے معنی ہی الگ ہوا, آئسولیشن. یہ ہمارے ہاں پہلے برادریاں ہوتی تھیں, اب بھی پتہ نہیں کوئی ہیں چھوٹی موٹی یا نہیں. یہ نائیوں کی برادری, سرخانوں کی برادری, یہ حجام وغیرہ دھوبیوں کی برادری, یہ خاص روب یا چوڑے جن کو کہتے ہیں ان کی برادری. ان میں سے اگر کوئی شخص برادری کے خلاف کچھ کرتا تھا اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اسے برادری سے چھینک دیتے تھے, حکا پانی بند کر دیتے تھے, یعنی برادری سے اس کو الگ کر دیتے تھے. وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. جو شرائط یہ کہتے تھے پاؤں پڑتا تھا اور اس کو مانتا تھا. یہ جو برادری سے الگ کر دینے والی کیفیت, ان کی تکنیک یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی آواز اٹھائے جو دین کے حق میں جائے
اس کے ساتھ ایسا لیبل لگا دو کہ وہ باقی معاشرے سے بالکل الگ الگ نظر آئے، آئسولیٹڈ ہو جائے. یہ اٹھتا ہے آدمی اگر ذرا سی بھی کمزور بات ہو. آپ آج کے تجربے میں دیکھیے، کہیں کسی نے قرآن کی آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا منکر حدیث ہے، اب انہوں نظر آتا ہے جیسا کسی اور ہی گرے کے انسان ہے، وہ بیچارہ کسی اور ہی نو کا ہے، وہ ان میں سے ہے ہی نہیں. وہ تنہا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ، اور بہت کم ہے جو اس کو برداشت کر لے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو حق مانتے بھی ہیں، زبان پہ نہیں لاتے کہ نقو بنا دیے جائیں گے. منکر حدیث سے آگے بڑھ کے وہ پرویزی جسے کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی اس قسم کی چیز. ان کے پاس حق ہونے کی دلیل کیا ہوتی؟ کسی سے پوچھیے کہ جو عقائد اسلاف سے ہمارے ہاں تواتر سے چلے آ رہے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا، یعنی کوئی حق کی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، محض جو کچھ چلے آ رہے ہیں. اور ایک لفظ ہوتا ہے اجماع امت، جو آج تک کبھی نہیں ہوا. صدر اول میں تو بہرحال امت ایک تھی، ان کا عقیدہ ایک، اس کے بعد آج تک کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں جس میں ساری امت متفق ہوئی ہو. البتہ استاد مولانا افضل جراج پوری وہ ایک انداز میں کہا کرتے تھے کہ عجیب صورت ہے کہ تاریخ میں جب بھی مختلف فرقوں کے علماء کا اجماع ہوا ہمیشہ بادل پہ ہوا، لیکن بہرحال ان کے نزدیک ایک اجماع امت بھی ایک چیز ہے، یعنی ہجوم یا ہرڈ جن کو مانتا ہے جن چیزوں کو، اس کے حق صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے. اور جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو یہ نقو بنا دیں، برادری سے چھیڑ دیا، آئسولیٹ کر دیا، الگ کر دیا، وہ تنہا رہ گیا. وہ اس تنہائی کی سزا کو بہت کم ہے پھر جو برداشت کرتے ہیں. عزیزان مان تجربہ کر کے دیکھیے گا، تنہائی میں کمرے کے اندر بہت سے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو متفق ہوں اس کی بات سے کہ واقعی یہ جو کچھ مذہب کے نام پہ کیا جا رہا ہے یہ خلاف اسلام ہے، یہ باطل ہے، یہ حق نہیں ہے. لیکن ان سے کہیے کہ یہی بات ذرا باہر سڑک پہ جا کے کہے تو چھت کے ساتھ بدلائی ہوئی، گھر کے چھتے میں کون پتھر مارے. یہ کیا ہے؟ آئسولیٹ. یہ ایک بڑی سخت قسم کی تکنیک ہوتی جس سے یہ آواز دبتی. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کشمکش حق و باطل ہے اس میں کوئی جماعت ایسی نہیں پیدا ہوتی جو حق کی تقویت کا موجب بنے اور اس طرح اس کی رفتار صدیوں پر جو پھیلی ہوئی تھی وہ دنوں میں سمٹ کے آ جائے. یہ نہیں ہونے دیتے ان کو آئسولیٹ کر، ورنہ جماعت بن سکتی ہے اس قسم کی جو حق کی حفاظت کے لیے. پھر اس جماعت کی صورت یہ ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں دیکھا صدر اول کے اسلام میں کہ پھر وہ تو موت کا تو ہنس کر استقبال کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی جماعت پیدا نہ ہونے دی جائے. ایک ایک فرد کو آئسولیٹ کیا جائے اس طرح کہ وہ چھیڑ جائے، چھپتا پھرے، بات اعلانیہ نہ کرے، ایسے لوگوں سے ملے نہیں کہ جو اس قسم کے خیالات رکھتے. لیکن جیسا کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہ یہ جتنی ٹیکنیک استعمال کرنا چاہتا ہے باطل وہ کرے. ٹھیک ہے، یہ جو ایمرجنٹ یا ہنگامی ایوولوشن ہے یہ تو نہیں ہونے دے گا یہ، لیکن وہ جو نیچرل پروسیس ہے ایوولوشن کا، فطری رفتار سے جو وہ کشمکش چلی آ رہی ہے اس کو کوئی قوت دنیا کی روک نہیں سکتی. یظہرہ علی الدین کلہ، ہر نظام زندگی کے پر آخر الامر اس میں غالب آ کر رہنا. یہ اس کی فہرست کے اندر ہے.
जिस तरह फव्वारा बाहर की ताकत से ऊपर नहीं उभरता, अपने अंदर की कुव्वत से ऊपर को जाता है। जैसा तो है कलमत वाल अमल साले यरफा हूँ। अजीब बात कुरान ने 4 लफ्जों में क्या कि उसके कलमात के अंदर अब खुद ये कुव्वत मौजूद है कि वो ऊपर को उठे। लेकिन अगर इंसानों के अमाले सारे साथ हो जाए तो वो उसमें शऊर और तरक्कों में कहा तो बड़ी तेजी से ऊपर को चला जाता है। और कितना ही है ये जो इस सुस्त रफ्तारी से ये हद का गलबा होता है बातिल पे, वो महसूस नहीं होता। रफ्तार अगर इतनी सुस्त हो, घड़ी में आप देखिए तो सेकंड की सुई तो आपको नजर आती है चलती हुई, दौड़ती हुई। वो अगर ना हो, अव्वल तो वो मिनटों की सुई भी नहीं नजर आती, और अगर वो भी ना हो तो आप कितनी तेज निगाह आपकी क्यों ना हो, वो घड़ी की सुई के मुताबिक तो कभी आप महसूस भी नहीं कर सकते कि ये चल रही है, हालांकि वो चल रही होती है। वो है कायनाती रफ्तार हक की बातिल पर गालिब आने की, आता जा रहा है। नाम उसका ना भी कुछ रखा जाए तो हकीकत तो अपने मकाम पे रहती है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बशर्ते के लंबे अरसे पर फैले हुए वाकयात को जरा सिमटा के देखा जाए, कंसंट्रेट करके देखा जाए, तो फिर मालूम होता है कि वाकई ये चीजें जो बातिल के निजाम की थी आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह से हक के ताबे आती चली जाती। तो एक प्रोसेस ये भी होता है, और ये वो आम प्रोसेस है जो कानून फितरत की रूह से कायनाती तकाज़ों के मुताबिक रूनुमा होता है, और ये तब्दीली पैदा होती चली जाती है इंसानों के अंदर। ये आपने अगर देखना हो, अक्सर कहा जाता है, आमतौर पे सतही लोग जिनको पता नहीं एवोल्यूशन की थ्योरी के माने क्या है, वो जो मजाक उड़ाया करते हैं कि ये कहते हैं जी ये बंदरों की औलाद है, मजाक उड़ाते हैं इल्म का। कहा ये का आमतौर पे कहते हैं कि साहब देखो ना, इंसान तो आगे है ना इस इर्तिका के सिलसिले में, तो अब आगे तो हम देखते नहीं है कि कोई और नौ भी आगे चले, तो क्या इर्तिका का सिलसिला खत्म हो गया? तुम्हें कौन बताए? जिसे तुम कहते हो कि इंसान में तो इर्तिका हो नहीं रहा, तुम्हें ना नजर आए तो इसका क्या इलाज है? जरा गार में बसने वाले जो इंसान थे, शायद आज से 20,000 साल पहले या कितने हजार पहले, उनके हालात ही ना पड़िए। उन्हीं हालात के अंदर अब भी ऑस्ट्रेलिया के प्रिमिटिव इंसान और अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले एबॉर्जिनीज, जनूबी अमेरिका में रहने वाले, पहाड़ियों के अंदर बसने वाले, उसी हालत में जो खड़े हैं जहां वो गार के जमाने के इंसान थे। उन इंसानों को देखिए और आज चांद के जाने वाले इंसान को देखिए, शक्ल शुबात में अगरचे उसमें भी बड़ा फर्क होता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। कोई कह सकता है कि ज़हनी एतबार से ये दोनों इंसान एक ही नौ के फर्द हैं? इर्तिका अब इस तरह से शुरू हुआ है, लेकिन ये इतना गैर महसूस है कि शक्लें अगर बदलती तो उनका तो पता चलता कि कल इस शख्स की इस किस्म का हुलिया था और आज इसका चेहरा यूं हो गया, महसूस। लेकिन ये जो इर्तिका और तब्दीली आई है इंसान के अंदर, ये महसूस ही नहीं हुई। ये बड़े बड़े दीदावर हिस्टोरियन भी वो भी नहीं बता सकते कि तारीख के फलां दौर में एक ऐसी लाइन आती है जिसमें पिछला इंसान और उससे अगला इंसान मुतमय्यज होकर सामने आ जाता है। बिल्कुल नहीं, वो घंटे की सुई की तरह चल रहा है ये सिलसिला। ये तो मालूम है हमें
کہ 10 سے 11 بن گئے. اس کی رفتار کیا تھی؟ 10 سے 11 تک پہنچنے میں اس گھڑی کی سوئی کو جو دیکھا تو وہ چلتی ہوئی نظر ہی نہیں آئی. سوئنگ بی نے جو وہ اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب چیز. اس میں وہ اس سیویلائزیشن کی اس رفتار کا بھی تجزیہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں بتایا جا سکتا. نہ بتاتا ہے کہ اس لائن کے اوپر آ کے دیکھیے گا اس سے پہلے کا انسان اور اس کے بعد کا انسان، کہیں نہیں معلوم ہوتا. بڑی خیر محسوس ہوتی ہے یہ جتنی رفتار ہوتی ہے انسان. اسی طرح سے اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں کہ دین جب مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو یہ جو آپ کے دین کے تصورات، نظریات، زندگی کے مقاصد، زندگی کے مطالب، ان میں جو فرق آیا ہے وہ کیسے آیا ہے؟ بڑا غیر محسوس طور پر فرق آتا ہے. یہ عقائد جو آج موجود ہے مسلمانوں کے، یہ کس طرح سے ان عقائد کے جو خلاف ہیں یہ کس طرح سے عام ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ بڑی مشکل سے بات سمجھ میں آتی. وہ لوگ تو اس مقام پہ بھی انگشت بدلنا رہ گئے کہ معلوم نہیں کہ اب کون سا وہ کرائیٹیرین یا معیار ہے جس کی روح سے ہم یہ دیکھیں کہ وہ باطل تھا، یہ حق ہے. قرآن نے اس معمہ کو حل کیا کہ یہ چیز یہ ٹھیک ہے، تمہاری عقل تنہا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ ہی تاریخ تمہیں اس قسم کی کوئی لائن دے سکتی. اس کے لیے اس نے کہا کہ وحی کی ضرورت ہے. الحق جو ہے اس نے کہا خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے دیا گیا حق پر مبنی تصورات، آئیڈیاز، یہ سارے دے دیے، مکمل کر دیے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان کو اس مخمصے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عقلی طور کے اوپر، تاریخی طور کے اوپر فلسفیانہ تغیرات کی روح سے چھان بین کرے، پھر یہ بتائے کہ حق کیا تھا اور کیا نہیں ہے. کہا اس میں بھی بہت مغالطہ لگ جائے گا. معیار یہ ہے جو خدا نے ابدی طور پر آپ کو یہ مستقل اقدار دے دی اور محفوظ کر دیا قرآن کے اندر، وہ ان کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ کیجیے. آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی نظریہ، کوئی تصور، کوئی قوم آہستہ روح بدوال ہوئی، آہستہ آہستہ پھر وہ فنا تک پہنچی، وہ تھی جو ان ابدی حقائق کے خلاف گئی تھی جو قرآن نے دیے. اور جہاں کسی قوم کے اندر فروغ ہوا، ارتقا ہوا ہے، نام اس قوم کا کچھ بھی ہو، سوال نام کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کیجیے تاریخ کی روح سے تو نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے بنیادی تصورات میں ایک تبدیلی کی تھی، پچھلے تصورات کو چھوڑا تھا، نئے تصورات اختیار کیے تھے. اگرچہ انہوں نے کہا یہی کہ ہم نے زمانے کے تقاضوں سے ایسا کیا ہے، لیکن اگر وہ ان کو آگے لے جانے والے تھے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے ملتے جلتے تھے جو قرآن نے دیے، یا وہی تھے جو قرآن نے دیے. تاریخ کا مطالعہ اس انداز سے کرنا چاہیے. پھر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ کے معنی کیا ہیں. پھر شہادت آپ کو اس کی ملتی ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کتنا عظیم دعویٰ ہے. ورنہ سطحی طور پر جیسا میں نے عرض کیا ہے، خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ ہم حق پر ہے، ہندو اور انگریز باطل پر ہے، بہرحال انہوں نے تو مٹنا ہی ہے اور ہم نے ہی باقی رہنا ہے، خوش فہمی میں مبتلا رہیے، کوئی بات نہیں ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا کر لیجیے. آپ نظری طور پہ بھی اگر آپ، فلسفیانہ انداز سے بھی اگر آپ ان تصورات کے متعلق کہیں کہ ہاں صاحب بہت بلند ہے، اس سے بھی کچھ نہیں بنتا. یہ تو ہیگل والی تقسیم ہے. یہ تو ان نظریات، ان کلمات کی بنیادوں کے اوپر جب نظام سوار آپ کریں گے نا تو پھر اس کے نتائج آپ کو بتائیں گے
کہ چند دنوں میں کس طرح پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا انقلاب اور تغیر واقع ہو گیا زندگی میں، انسانیت کی زندگی کے اندر. بہرحال عزیزاں نے مان کوئی جماعت وجود میں آ جائے تو یہ رفتار جو اس کی ہے وہ 1000 سال کی بجائے دنوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ نہ وجود میں آئے تو یہ اپنی طبعی کائناتی رفتار سے حق آگے چلتا ہے. بڑا وقت لگ جاتا ہے ضرور، لیکن قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے ہم اسے محض عقیدے کی بنا پہ نہیں مان رہے، عقیدتاً اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے. غیر مسلم محققین نے تاریخ کا جو تجزیہ کیا ہے وہ خود اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس کشمکش کے اندر جب بھی تعمیری قوت غالب آ کر کوئی قوم یا کوئی تہذیب جو ہے وہ آگے بڑھی ہے، اور جو میں نے ابھی کہا ہے کہ انڈیڈ حقیقت ہسٹری آف سیویلائزیشن ہے کہ جب بھی کوئی تہذیب جو ہے وہ فنا زوال پہ آئی، فنا ہوئی ہے، تو وہ تھی کہ جس نے اس قسم کے حقائق اور اقدار کو چھوڑ دیا تھا. اور جو سیویلائزیشن بھی آگے بڑھی ہے، جس قوم کو بھی فروغ ہوا ہے، وہ تھی کہ جس نے کہ یہ حقائق جو قرآن نے دیے ہوئے ہیں وہ اس کی حوالہ اور سند نہیں، اس کا وہ دیتے، اس طرف آتے نہیں. ان کے سامنے تاریخ مسلمانوں کی بھی وہ بھی اتنی غلط ہے، اور وہ ہے بھی مسلمانوں کی تاریخ. صدر اول کی تاریخ بھی ہم نے جب مرتب کی ہے، جو صدر اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کبار کے زمانے کی بھی تاریخ جو ہے وہ ہم نے بعد میں آ کے مرتب کیا، باقیوں کے زمانے میں اپنے رنگ میں رنگ دیا اس تاریخ کو ہم نے. اس لیے یہ لوگ جو غیر مسلم محقق ہے وہ اس قسم کا کوئی حوالہ یا سند تو نہیں دے سکتے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نہ ان کے سامنے قرآن پیش کیا، نہ ان کے سامنے صدر اول کی تاریخ پیش کی. لیکن وہ اپنے طور پر غیر محسوس طور پر یہ نام لیے ہوئے جب وہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ کسی انسان نے کبھی کسی انسان کی حکومت کو گوارا نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے یا ترجمہ ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ اس پہ تحقیق کرتا چلا جاتا ہے، والیوم لکھتا چلا جاتا ہے. اب ان کو کون بتائے کہ باقاعدہ نے بشر نے جو کیا اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادۃ لی من دون کہ کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، خواہ وہ مقننہ ہو، وہ انتظامیہ ہو، وہ نبوت، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ. اندازہ لگائیے، وہ اس تحقیق پوری اپنی تحقیق کے بعد تقریباً 16 سال آلبم اس نے صرف کیے اس کے اوپر. میں نے ایک نقطہ کہا ہے وہ اس پہ کون کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی انسان کا شعور بیدار ہوا ہے کسی انسان نے دوسرے انسان کے محکوم بننے کو گوارا نہیں کیا. تاریخی شواہد سے پیش کرتا قرآن 1400 سال پہلے یہ بات بتا رہا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں. اس کے معنی یہ ہے حق حاصل ہونے، انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا. تو یہ چیز جو وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان نے طبی تقاضوں یا زمانے کے تقاضوں کی روح سے ملوکیت، بادشاہت، شہنشاہیت، شخصیت پرستی، فروغ پرستی وہاں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا. کیا کرتا بیچارہ؟ تیرا پتہ نہ پائے تو ناچار کیا کرے؟ کیا بات غالب کیا گیا، تھک تھک کے ہر مقام سے 2-4 رہ گئے. تیرا پتہ نہ پائے تو ناچار کیا کریں. میں نے کہا کہ آخر الامر وہ انقلاب فرانس اس پہ پہنچے کہ بھئی کوئی ملوکیت، شخصیت وغیرہ کی نہیں، انسانوں کا کوئی انسان حکومت ہی نہ کرے، وہ خود ہی اپنے آپ پہ حکومت کرے. بعد کے تجربے نے یہ بتا دیا کہ یہ بھی غلط ہے. وہ خود اپنے آپ پہ حکومت کرے تو پھر بھی تو انسان پہ حکومت کرتا ہے، اپنے آپ پہ کیوں نہ کرے. قرآن نے جب کہا تھا نا کہ اپنے ہوا کو بھی تم نے اپنا معبود نہ بنا لینا، اپنے جذبات کو، اس نے اس جمہوریت کی تردید کی. لیکن وہ کہتے ہیں یہاں تک تو پہنچ گیا نا انسان
کتنا لمبا عرصہ لگا اس میں، اور آگے اس جمہوریت سے اس کو نکال کے قرآن کی اس انسانیت ساز نظام حکومت کے اوپر لانے کے لیے خبر کو ان کو بتانے والا ہوتا، منہ سمجھاتا، کہیں یہ نظام قائم ہوتا تو اس کو وہ دیکھ لیتے، تو یہ چیز تو نہیں. لیکن قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ موجود. یام اللہ اور بات ہے حق الحق کا کلمات ہی، کلمات ہی بڑی عظیم چیز ہے عزیزان من، انہ علیم بذات الصدور. اور یہ چیز مکینیکلی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دلوں کی دنیا میں ایک تغیر آنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہیں کرتی، اس کی باہر کی دنیا، اس کی باہر کی حالت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. بات ایک ہی آیت صحیح ہے، ایک ہی آیت کا کچھ حصہ صحیح.